کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے دوران یوں نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی سامنے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، حضرت انس سے روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء فی الصلاۃ۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ قوم کو کیا ہو گیا، نماز کے اندر اپنی نظروں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے اس قول میں بڑی شدت اختیار کی، حضور نے بڑے غصے سے کہا، فرمایا لا ينتهون عن ذلك، یا تو یہ اس سے باز آ جائیں، او لیتخطفن ابصارهم، فرمایا دوسری بات ہے اگر اس سے باز نہیں آتے تو مالک ان کی آنکھوں کو اچک لے گا، ان کی بینائی ان سے چھین لی جائے گی۔ نماز کے اندر دائیں بائیں دیکھ رہے ہو، نماز کے اندر سامنے دیکھ رہا ہے، سامنے دیکھ کر جو عبارت لکھی ہے اس کو پڑھ رہا ہے۔ یاد رکھیں اگر کسی نے یہ آیت الکرسی بھی لکھی ہوئی ہے نا، نماز میں اس کو دیکھ کر پڑھا، پڑھنے کی تعریف کیا، زبان سے الفاظ کو ادا کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر اس کو دیکھ کر صرف دیکھا تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اب یہ مسائل آپ کو کون بتائے گا؟ اور ایک بڑی اہم گزارش، ہاتھ جوڑ کر، مجھے اس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے خدا کی قسم۔ عصر کے اندر نماز کے بعد جب ہم یہاں پر درود و سلام کی محفل لگا کر بیٹھتے ہیں، بہت سے نمازی سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بندہ آپ کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہوا ہے نا، آپ اس کے چہرے کی طرف نماز نہیں پڑھ سکتے، پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی ہے، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، آپ سخت گناہ گار ہوں گے۔ اور اللہ بھلا کرے ہمارے سیدھے سادے نمازیوں کا، نماز پڑھ کے جب واپس جانے لگتے ہیں نا تو پیچھے بندہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو انتظار کے لیے اپنی طرف سے انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت سلام پھیریں گے تو میں جاؤں گا، انتظار کے لیے اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب ان کو کون سمجھائے، یہ بھی مکروہ تحریم، سخت گناہ ہے اس کی طرف رخ کرنا۔ اب یہ گناہ گار ہوگا، اس کی تو نماز ہو جائے گی، ظاہری بات ہے وہ پہلے سے پڑھ رہا ہے۔ انتظار کے لیے بھی آپ نے اگر رخ اپنا رکھنا ہے تو آگے کی طرف رکھیں۔ اور یاد رکھیں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک اس کی سیدھ میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، یہ مسئلہ بڑا اہم آپ کو بتانے لگا۔ آپ نے سلام پھیر دیا، پیچھے والا نماز پڑھ رہا تھا تو آپ دائیں سے نکل سکتے ہیں، شرن جائز ہے آپ کے لیے، کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ نہیں ہوتا۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کا مطلب یہ ہے اس کے دونوں کندھوں کو کراس کر دیا جائے، اس کے دونوں کندھوں سے اگر آپ گزر گئے تو یہ نماز کے آگے سے گزرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دونوں کندھوں کے آگے سے گزرے نہیں، آپ اس کے آگے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے سلام پھیر لیا، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے اور دائیں سے جگہ ہے تو آپ نکل کر جا سکتے ہیں، لیکن آپ جانے کے بجائے اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، الٹا گناہ گار ہونا شروع ہو گئے خدا کے بندو۔ اسی لیے اپنی نمازوں کا خیال کریں۔ اور مسائل بہت زیادہ ہیں یار، ان پر کلام کیا جائے تو وقت اتنا نہیں۔ آخری بات کر کے، کرسیوں والا مسئلہ بڑا اہم ہے جو میں نے بیان کرنا ہے، میری گفتگو سمٹ گئی۔ کچھ لوگ نماز جو ہے نا وہ منہ ڈھانپ کر پڑھتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے بھی، میں نے بھی دیکھا ہے، ماسک لگا کر پڑھتے ہیں یا چادر سے منہ ڈھانپ لیتے ہیں، سردی لگ رہی ہوتی ہے فجر کے اندر تو منہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ منہ کو اور ناک کو، ان دونوں کو ڈھانپنا اکٹھے نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ بارہ شریعت میں بھی لکھا ہے، عنایہ میں لکھا ہے، فتح القدیر میں لکھا ہے، بنایہ میں لکھا ہے، مقصود برانی میں لکھا ہے۔ کسی نے دیکھنا تو میں سب کو دکھا سکتا ہوں، یہ واضح لکھا ہوا مسئلہ۔ منہ اور ناک کو اس طرح ڈھانپ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ جیسے ہمارے بھائی نے ابھی ماسک لگایا بھی ٹھیک ہے، نماز میں نہیں لگا سکتے آپ، یہ مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت سے لوگ اس طرح پڑھ لیتے ہیں۔ ایک صورت ہے صرف، لیکن وہ یہاں پر پائی نہیں جاتی۔ وہ صورت یہ ہے ایک بندے کو بڑی شدید بیماری ہے اور بیماری بھی شدید ہے، اس کو پتہ ہے اگر میں نے نہ لگایا نا تو ساتھ والے بندے کو جراثیم لگ جائیں گے، اگرچہ بیماری تو نہیں لگتی اڑ کر، جراثیم لگ سکتے ہیں، جراثیم بیماری کا سبب ہے۔ اس کو یہ یقین ہے کہ یار میری بیماری بڑی شدید ہے، ساتھ والے کو لگ جائے گی، جراثیم لگیں گے، جراثیم سے وہ بیمار ہو جائے گا، تو اس صورت کے اندر اجازت ہوگی، وگرنہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور عمومی طور پہ ایسا ہے نہیں، 4 فرضوں میں کچھ نہیں ہوتا یار، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس لیے منہ ڈھانپ کر نماز نہیں پڑھنی، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ اب رہی کرسی پر نماز پڑھنے کی بات، یہی بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں میں، مسائل اور بھی بہت ہے لیکن اتنا وقت نہیں، آپ لوگ اس پر تفتیش کریں، ہم سے آ کے پوچھیں، یار علماء کے پاس آپ جائیں، آپ کے جو نماز کے مسائل ہیں آپ حل کروائیں۔ مسئلہ یہ یار مسجد کا امام عالم نہیں ہوتا، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے لوگ جاتے ہیں، جس کو داڑھی دیکھی نا اس کے پاس پہنچ گئی، حضرت مسئلہ بتائیے گا، اور اس بیچارے کو خود نہیں آتا یار، وہ غلط مسئلے بتانا شروع ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ ہے یہ ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں جی حافظ صاحب ہیں، اور خالی حافظ ہونے سے بندہ عالم تھوڑی بن جاتا ہے۔ عالم جو ہے علم سیکھنے کا نام ہے، حافظ قرآن کو یاد کرتا ہے، قرآن کو سمجھا ہوا نہیں اس نے، علماء کے پاس ہیں اپنے مسائل سیکھنے کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں،
یہی مسئلہ بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ کرسی پر نماز پڑھنی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ طریقہ کار کیا ہے، ہمارے لوگوں کو طریقہ کار آتا نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کس کے لیے کرسی پر نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، کس کے لیے ناجائز ہے۔ ہر بندے کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کرسی پر نماز بیٹھ کر پڑھنا اس کے لیے جائز ہوگا، ایک بندہ ہے وہ سجدے پر زمین پر بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا، سجدے پر قادر نہیں ہے، زمین پر بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو شدید قسم کی تکلیف ہوتی ہے جو وہ برداشت نہیں کر سکے گا، اتنی تکلیف ہوتی ہے، ہلکی پھلکی ہوتی پھر معاف نہیں ہے۔ زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں، یا دوسری بات یہ ہے اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا اس کی بیماری شدید ہو جائے گی، اس کو ایک طبیب عاضی کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے بتایا کہ حضرت کھڑے ہو کر نماز پڑھی نا آپ کا یہ مسئلہ بہت زیادہ ہو جائے گا، یا کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو جسم سے پیپ نکلتی ہے یا کوئی خون بہنے لگتا ہے، کوئی زخم ایسا کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اجازت ہے، اور اس کے لیے بھی بہتر یہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، سب سے بہتر یہ ہے۔ اور اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے، زمین پر سجدہ کر سکتا ہے، کھڑا صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ لے بس، زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر نماز کی اجازت ہے۔ اگر زمین پر سجدہ کر سکتا ہے تو اس صورت کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، اگر کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے، ٹیک لگا لے، چاہے دیوار کے ساتھ لگا لے، کسی عصے کے ساتھ لگا سکتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا۔ اتنا بھی نہیں کر سکتا، کہتے ہیں حضرت ہمت ہی نہیں ہوتی، کھڑا ہوتا ہوں گر جاتا ہوں، تو کھڑے ہو کر صرف اللہ اکبر کہہ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا فرض ہوگا، اگر نہیں کرے گا تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی اس کی۔ اب مجھے بتائیں، جتنے ہمارے بزرگ ہیں میں سب سے مخاطب ہوں، آپ اپنی اہلیت خود ہی دیکھ لیں، میں کسی کو پرکھ نہیں رہا، نہ کسی کے بارے میں بات کروں، بعد میں لوگ ہمیں کہیں گے حضرت ہمارے خلاف باتیں کر کے چلے گئے، میں تو آپ کو مسئلے بتا رہا ہوں، آپ کا کام ہے عمل کرنا، نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس ترازو میں رکھ لیں اور دیکھ لیں کہ آپ زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں، اگر کر سکتے ہیں آپ کے اوپر قیام فرض ہے، چاہے ایک لمحے کا قیام ہو، چاہے چند لمحات کا قیام ہو، جتنے قیام پر آپ قادر ہیں آپ کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی پڑے گی، اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ تو ہو گیا اس بندے کا مسئلہ جس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، بہتر پھر بھی یہ ہے زمین پر بیٹھ کر پڑھے، زمین پر نہیں پڑھ سکتا تو کرسی پر پڑھ لے۔ اب کرسیاں لگانی کہاں ہیں؟ یہ ہمارے مسجد کی روز کی لڑائی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ روز کا ہی مسئلہ ہے، ہر نماز کے بعد یہ مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے، جی کرسیاں ادھر لاؤ، جی ادھر لاؤ، جی ادھر لاؤ۔ اب لگانی کہاں پر ہے؟ شرعی طور پر بہتر یہی ہے کہ کرسیاں آخر کے اندر لگائی جائیں صف کے، تاکہ ماحول خراب نہ ہو۔ اچھا، لیکن اگر یہ ہو گیا کہ آدھی صف ہوئی تھی، حضرت نے کرسی لگا لی اینڈ پہ، درمیان والی صف خالی ہے تو گناہگار ہوگا، یہ قطع صف ہے، یہ حرام ہے۔ اب اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ جب آدھی صف تک کھڑی ہوگے نا لوگ، اب آگے لوگ آ نہیں رہے، اس کو پتہ ہے کوئی نہیں بندہ، اب یہ کرسی آخر میں نہیں لگائے گا، اب یہ کرسی درمیان میں آ کر لگائے گا۔ اب اس کا درمیان میں کرسی لگانا ناجائز نہیں بلکہ لازم ہے۔ اچھا جی، اب اس نے درمیان میں لگا لیا، اب اگلے کیا کریں گے؟ اگلے یہ کریں گے جو آگے ساری جگہ اس کو چھوڑ کے پیچھے صف شروع کر دیں گے۔ اور نہ میرے بھائی، اب کرسی چاہے درمیان میں لگ گئی ہے، شرعی عذر ہے اس کا، اب آپ کرسی سے آگے صف شروع کریں گے، پیچھے سے صف شروع نہیں کر دیں گے۔ سمجھ آ رہی میری بات ہوگی؟ اس لیے اب آپ نے اس کے آگے سے اپنی صف کو شروع کر دینا ہے، اس لیے آئیں اس پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، اپنی نمازوں کو درست کریں۔ میں نے حکم تو ویسے اس کا بتا دیا ہے، منہ کے اندر، ہاں یہ بڑا اہم مسئلہ بیان کیا ہے، کار صاحب نے پوچھا ہے، جیسے گلا خراب ہے نا لوگوں کا تو ہوش کی گولی منہ میں ڈال لیتے ہیں، کوئی ٹافی، کوئی گولی، کوئی چیز منہ میں رکھ لیتے ہیں، وہ گھل کر اندر جاتی رہتی ہے نماز کے اندر، گلا اس سے صاف رہتا ہے ان کا، تو یاد رکھے سے نماز نہیں ہوگی، وہ ذرات اندر جائیں گے، نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز، اور میں نے پہلے بتایا جو چیز نکل گئی نماز ٹوٹ گئی آپ کی۔ اچھا، ایک بندہ اس نے کچھ کھایا تھا، منہ میں مٹھاس ہے، اب کھایا ہوا نہیں، کلی کر لی اس نے، منہ میں مٹھاس ہے، نماز پڑھا ہے، اب مٹھاس اندر جا رہی ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر کوئی چیز ہے اور وہ نگل رہا ہے، منہ میں شکر رکھ لیتے ہیں کچھ لوگ ہمارے، اللہ بھلا کرے ان کا، میں نے تو دیکھے ایسے لوگ، شکر رکھی نماز پڑھ رہا ہے، کہتے ہیں جی بڑا مزہ آتا ہے اس طرح نماز پڑھنے کا،
مجھے بتا رہا تھا، میں نے کہا خدا کے بندے، او مزے کو نہ دیکھ، نماز تیری ہو ہی نہیں رہی، شکر منہ میں رکھی گھل کر اندر جائی جا رہی ہے، نماز نہیں ہوئی اس کی۔ ایک آخری مسئلہ بیان کر کے گفتگو میری سمٹ گئی۔ نماز کے دوران اگر قضائے حاجت آ جائے پھر کیا کریں گے؟ یاد رکھیں اگر تو پہلے یہ معاملہ ہے، اس کو حاجت بڑی شدید قسم کی ہے اور اب یہ کہتا ہے جی نماز پڑھنی ہے میں نے، اس کا نماز شروع کرنا ہی گناہ ہے، یہ گناہ گار ہوگا۔ اور اگر نماز کے دوران ایسا ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز حاجت ہو گئی، اس نے جانا ہے سنجا خانے میں، اگر اب نماز پڑھ رہا تھا اس کے اوپر واجب ہے نماز کو توڑے، جا کر اپنی حاجت سے فارغ ہو اور صاف ستھرا ہو کر پھر رب کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو جائے۔ اگر نہیں جائے گا تو گناہ گار ہوتا رہے گا، یاد رکھیں اس کا نماز کو توڑنا اس صورت کے اندر واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا تھا، ایک بفرض محال اگر ایسا مسئلہ تھا کہ اب یہ ہے باوضو دیکھ رہا ہے حضرت 4 منٹ نماز میں رہ گئے ہیں، اگر میں یہ ساری حاجت کر کے آتا ہوں تو نماز کا وقت تو گیا، اب اس کے لیے اجازت ہوگی کہ جلدی جلدی نماز کو پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔